بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے۔ رمضان کی برکات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ گھروں میں سحری کی رونق ہے، دلوں کی کیفیت تک بدل گئی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ رمضان آتے ہی جو ہے پورے ماحول جو ہے وہ بدل جاتا ہے، پورا انوائرمنٹ ہی چینج ہو جاتا ہے، ہر طرف سکون اور نور اور رحمت برکت ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے، بندے کو دعوت ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ دعوت کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ دعوت رحمت کی ہوتی ہے، مغفرت کی ہوتی ہے اور ساتھ ہی جنت کی بھی ہوتی ہے۔ آج دوسرا روزہ ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا کون سا رمضان ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ آخری رمضان ہو، تو پھر کیوں نہ ہم اس کے اندر اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگے جو مانگ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر آج اس رمضان میں اس دنیا میں نہیں ہیں، تو کیوں نہ اس رمضان کی شروعات ایک ایسے عمل سے کریں جو ہمیں سیدھا جنت تک لے جائے۔ اور وہ عمل صرف ایک لفظ کا ہے، صرف ایک لفظ کا ورد کرنا، اور جو زبان پر تو ہلکا ہے مگر میزان پر بہت بھاری ہے، اور وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے رمضان میں استغفر اللہ یا استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری کی۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ عمل آپ کی زندگی بدل دے۔ رمضان سے بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ بڑا بد نصیب انسان ہے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے، کیونکہ رمضان میں مغفرت کا سب سے آسان رستہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ تو اگر ہم لوگ رمضان میں بھی استغفار نہ کریں تو سوچیں پھر ہمارے لیے رمضان کا آنا، روزے رکھنا وغیرہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں گے تو فائدہ ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نور میں فرمایا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف فرمانے والا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ یہ سب تو دنیا کی نعمتیں ہیں، لیکن آخر میں کیا؟ قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور توبہ کی ان کے لیے جنت میں نہریں ہیں، جنت ان کے لیے ہے جو رجوع کرتے ہیں، اور رجوع کا سب سے خوبصورت لفظ ہے استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفر اللہ ہو۔ سوچیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو ہر صفحے پر لکھا ہوگا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور وہ دن جب ہر انسان پریشان ہوگا مگر استغفر اللہ کرنے والا شخص مطمئن ہوگا۔ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ یہ سب رمضان کی برکتیں، رحمتیں ہیں، اور اس سے مہینے میں اگر بندہ استغفار کرے تو اس کی قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر سحری کے وقت، تہجد میں اور افطار سے پہلے، اور لیلۃ القدر میں بھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک نوجوان ہر وقت استغفر اللہ پڑھا کرتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کیا تم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ تم ہر ٹائم استغفر اللہ کرتے ہو؟ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم بہت گناہ گار ہو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کتنے گناہ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں تو میرا نامہ اعمال استغفر اللہ سے بھرا ہو۔ سالوں بعد جب وہ وفات پا گیا تو لوگوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہے۔ پوچھا یہ مقام کیسے ملا؟ تو اس نے مسکرا کر آرام سے جواب دیا کہ میں نے دنیا میں صرف ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اور انہوں نے پھر پوچھا کہ وہ چیز کون سی تھی؟ پھر اس بندے نے جواب دیا وہ چیز تھی استغفر اللہ۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ استغفر اللہ سے دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تکبر نہیں ہوتا، زبان پر نرمی ہوتی ہے،
دوسروں کو معاف کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا اخلاق جو ہے نا انہیں جنت میں لے جائے گا، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ رمضان گزر گیا اور زبان سے استغفر اللہ نہ نکلا تو کیا ہوگا؟ ہم روزہ رکھ کر بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے جو ہے نا، روزے دار انہیں جو ہے نا جنت میں جو ہے نا جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ کئی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، مگر جو استغفر اللہ کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ دیکھیں جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور نہ ہی پریشانی اور نہ ہی حسد، اور یہ سب کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ آج سے عہد کریں، روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ کریں۔ یہاں پر میں آپ کو کہتی چلوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی اور ویڈیوز بھی جو ہیں آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ لوگ افطار اور سونے سے پہلے بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی کمنٹس میں لکھیں میں آج سے استغفر اللہ شروع کر رہا ہوں یا شروع کر رہی ہوں۔ اپنا وعدہ کریں آج میرے ساتھ کمنٹس میں۔ شاید ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کا آخری رمضان کون سا ہے، شاید اگلا رمضان ہمیں نصیب نہ ہو، تو پھر کیوں نہ اس رمضان میں استغفر اللہ کا اپنا معمول بنا لیں اور جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ بنوا لیں۔ اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کریے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔